نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، سامعین کرام، سب سے پہلے تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حاضرین محترم، سامعین کرام، آج ہم حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جو اولیاء کاملین کی اظہار عقیدت ہے وہ چند ایک کے نام لے کر انشاءاللہ ہم بتائیں گے حاضرین کو کہ جب حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، جب یہ آپ نے اعلان فرمایا تو اس وقت جو ہے زمین پر جتنے بھی اولیاء کاملین تھے ان سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا کہ جی بے شک ہماری گردن پر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم مبارک ہے۔ سب نے گردنیں جھکا دی تھی۔ تو اب میں چند ایک بزرگوں کے جو ہے وہ ان کی عقیدت پیش کروں گا، تو آپ سامعین بغور اسے سماعت فرمائیں۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مجلس سجی ہوئی تھی عراق میں، اور عراق کے اکثر مشائخ وہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس سجی ہوئی تھی، تو آپ ان کو واعظ فرما رہے تھے، اور دوران واعظ آپ نے یہ کلمات اپنی زبان سے نکالے کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا دوران خطاب، تو اس خطاب کو سن کر حضرت سیدنا شیخ علی بن الحیتی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، مجلس سے اٹھے اور منبر شریف کے پاس جا کر وہاں آپ کے پاؤں میں گر پڑے، اور آپ کا قدم مبارک اٹھا کر اپنی گردن پر رکھا۔ پھر بعد ازاں تمام حاضرین آگے بڑھ بڑھ کر اپنی گردنیں جھکاتے رہے۔ جب حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، تو اس وقت جو حاضرین تھے انہوں نے بھی اپنی گردنیں جھکا دی کہ جی بے شک آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے۔ اور حضرت سیدنا شیخ علی بن الحیتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو خود آپ کا قدم مبارک اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ اسی طریقے سے خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جس وقت حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد شریف میں فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو اس وقت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان کے دامن کوہ میں عبادت کر رہے تھے۔ اس وقت آپ دیکھیے اعلان بغداد میں ہوا، لیکن وہ آواز روئے زمین پر جہاں جہاں بھی اللہ کا ولی تھا اس کے کانوں تک وہ آواز پہنچا دی گئی، اور انہوں نے اس آواز کو سنا۔ وہ روئے زمین پر جہاں بھی بستے تھے، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ملک خراسان
کہ دامن کوہ میں عبادت کر رہے تھے، وہاں بغداد شریف میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہاں حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکا دیا، اپنا سر مبارک جھکا دیا، اور اتنا جھکایا کہ سر مبارک زمین تک پہنچ گیا، اتنا جھکایا، اور پھر فرمایا کہ بل قدماک علی رأسی وعینی، آئے ہائے سبحان اللہ، فرمایا بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر پر ہیں، سر پر ہی نہیں میری آنکھوں پر بھی ہیں۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب یہ اعلان سنا تو انہوں نے اس قدر اپنی گردن کو جھکایا کہ زمین پر لگ گئی، اور پھر فرمایا نہیں، آپ کے دونوں قدم جو ہیں وہ میرے سر پر ہیں، اور یہی نہیں فرمایا میری آنکھوں پر بھی ہے۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوا کہ حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند ہوئے، اور یہاں تمام اولیاء کاملین جو ہیں انہوں نے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ اسی طریقے سے شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا یہ جو بات میں نے آپ کو پیچھے سنائی یہ بہجت الاسرار میں ہے، اور یہ جو ابھی آپ نے سنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو یہ سیرت غوث الثقلین میں ہے۔ اب آگے چلیے، یہ جو بات سنا رہا ہوں یہ بھی بہجت الاسرار میں ہے۔ جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا، تو حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گردن کو جھکا کر عرض کیا علی رقبتی، یعنی میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ حاضرین نے عرض کیا حضور والا آپ یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت بغداد میں آپ نہ جانے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ نے اعلان کیا تو یہ آواز یہ آپ کی کرامت تھی، اور اس آواز کو روئے زمین پر ہر اللہ کے ولی نے سنا۔ تو یہ جب خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے جب یہ آواز سنی تو اسی وقت اعلیٰ رقبتی فرمایا کہ میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ حاضرین نے جب یہ معاملہ دیکھا تو پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت بغداد میں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے، اور میں نے گردن جھکا کر تعمیل ارشاد کی ہے، آپ کے ارشاد کی تعمیل کی ہے، آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ سروں پر لیتے ہیں جسے تاج والے، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اب جو بات سنانے لگا ہوں یہ تفریح الخاطر میں موجود ہے کہ جب حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ نے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کلام اور قول سنا کہ قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ کہ سنا، تو آپ نے فرمایا بل علی عینی، آپ نے فرمایا یعنی گردن تو درکنار، آپ کا قدم مبارک تو میری آنکھوں پر ہے۔ فرمایا کہ گردن تو درکنار، آپ کا قدم مبارک میری آنکھوں پر ہے۔ تو یہ اس طریقے سے انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ اسی طریقے سے شیخ ماجد الکردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہجت الاسرار میں ہے۔ حضرت شیخ ماجد
الکردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قدمی ہادی علی راقبۃ کل ولی اللہ فرمایا تھا تو اس وقت کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی زمین پر ایسا نہیں تھا کہ جس نے تواضع کرتے ہوئے آپ کے اعلیٰ مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے گردن نہ جھکائی ہو۔ سمجھا آپ نے بات کو؟ کہ وہ فرماتے ہیں زمین پر ایسا کوئی شخص نہیں تھا کہ جس نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ کے اعلیٰ مرتبے کو دیکھ کر اس ارشاد کو جو ہے وہ سنا اور پھر اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ پھر فرماتے ہیں تمام دنیا عالم کے صالح جنات کے وفد وہ آپ کے دروازے پر حاضر تھے اور سب کے سب آپ کے دستے مبارک پر تائب ہو کر واپس پلٹے، یعنی کہ جنات نے بھی آپ کے اس ارشاد کی تعمیل کی اور اپنی گردنوں کو جنات نے بھی جھکا دیا، جو جنات میں صالح تھے، جو نیک تھے جنات، انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور تائب ہو گئے، مسلمان ہو گئے اور پھر مسلمان ہو کر واپس پلٹے۔ اور یہ بات بھی بہجت الاسرار میں ہے۔ یارو یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے اب آخری بات، المرجع السابق کتاب کا نام ہے، جس میں حضرت شیخ خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت خواب میں زیارت کی حضرت شیخ خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے قدمی ہادی علی راقبۃ کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق الشیخ عبد القادر فکیف لا وہو القطب وانا ارعاہ۔ کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی نے سچ کہا ہے۔ اس اللہ کے ولی کو حضرت شیخ خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں بتایا حضور علیہ السلام نے کہ میرے بیٹے عبد القادر نے سچ کہا ہے، کوئی جھوٹ نہیں کہا ہے۔ قدمی ہادی علی راقبۃ کل ولی اللہ، انہوں نے یہ سچ کہا ہے۔ تو اور یہ کیوں نہ کہتے جب کہ وہ کتب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہے۔ دیکھا آپ نے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضور علیہ السلام نے خواب میں انہیں بتایا حضرت شیخ خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضور غوث العظم کا جو یہ فرمان ہے تو وہ حق ہے اور سچ ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ آپ کا قدم روئے زمین کے ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، اور انہوں نے سچ کہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے تصدیق فرما دی کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بلکہ سچ کہا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے جو ہیں وہ قطب زمانہ اور میری زیر نگرانی میں ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کی زیر نگرانی میں ہو اس کا مرتبہ اور مقام آپ تمام حاضرین جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ بزرگوں کی ایک بزرگوں کی جو عقیدت میں نے آپ کو بتائی، اسی طریقے سے ہر اللہ کے ولی نے گردن کو جھکایا، اور میں نے نمونے کے طور پر چند ایک بزرگوں کے نام لے کر ان کی عقیدت اور محبت واضح کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہمارے دلوں میں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا چراغ جو ہے وہ روشن فرمائے۔ تمام حاضرین جو ہیں انہیں بھی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض جو ہے وہ انہیں نصیب ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا